قربانی میرے محترم بزرگوں دوستوں واجب کس پر ہے؟ تھوڑا سا وقت لوں گا، گھڑی مت دیکھیے گا. قربانی واجب کس پر ہے؟ حج کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو شخص حج کی استطاعت رکھے، وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، اس پر حج فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں استطاعت، من استطاع، استطاعت کا لفظ استعمال کیا. اور قربانی کے بارے میں اللہ نے فرمایا من وجد سعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص قربانی کے دنوں میں قربانی کی وسعت رکھتا ہو، یہاں لفظ وسعت ہے، اور وہ قربانی نہ کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اتنی سخت وعید ہے اور اتنی سخت تحدید ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے اور قربانی کی وسعت رکھتا ہے اور پھر بھی قربانی نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے اتنے ناراض ہو رہے ہیں اور اتنی سخت وعید میں بیان فرما رہے ہیں. علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، علمی باتیں ہیں، اس کو سمجھ لیجئے، یہ علمی نقطہ ہے، ہر کوئی نہیں بتائے گا، علمی نقطہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے. استطاعت کہتے ہیں کہ آج آپ صاحب استطاعت ہو گئے، جس سال آپ صاحب استطاعت ہوئے ہیں اس سال آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا، لیکن آپ نے اس سال حج نہیں کیا. اس لیے حدیث کے اندر ہے من اراد الحج فلیتعجل، کہ جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے. اب صاحب استطاعت ہوئے، بیچ میں حج کے دنوں میں آپ صاحب استطاعت ہوئے، لیکن مال آپ کا چوری ہو گیا یا مال آپ کا ضائع ہو گیا. آپ اس سال حج کے لیے جا سکتے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، راستہ بھی مامون تھا، راستہ بھی امن والا تھا، بادشاہ وقت کی طرف سے بھی کوئی خطرہ نہیں تھا، سارے انتظامات تھے، اور استطاعت کے آپ اس درجے کو پہنچے ہوئے تھے کہ آپ آنے جانے کا کرایہ اور آپ وہاں کا توشہ، اور گھر میں اگر بیوی بچے ہیں، بات سمجھیے گا، میں اگر لفظ کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ گھر میں بیوی بچے نہیں ہیں لیکن وہ صاحب استطاعت ہو گئے ہیں، ایسا بھی تو ہوتا ہے. اگر گھر میں بیوی بچے ہیں تو ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی آپ کے لوٹنے تک کا اگر ہے، یہ استطاعت ہے، حج کی یہ استطاعت ہے. یہاں آپ نصاب مت ڈھونڈیے گا کہ حج کے لیے یہ نصاب ہے، حج کے لیے نصاب نہیں ہے، حج کے لیے استطاعت ہے. اور استطاعت کی تفصیل یہ ہے جو میں نے بیان کیا، اگر اتنا ہے تو آپ کے اوپر حج فرض ہے. آپ اگر اس سال حج نہیں کیے اور مال آپ کا ضائع ہو جاتا ہے، چوری ہو گیا، مال آپ کا ضائع ہو گیا، پوری زندگی آپ کے اوپر حج فرض ہے. مال کے ضائع ہونے سے آپ یہ کہیں کہ اب ہمارے ذمہ حج ساقط ہو گیا، حج ساقط نہیں ہوتا، حج آپ کے اوپر فرض ہے. یہاں تک کہ آپ نے اگر اپنی زندگی کے اندر حج نہیں کیا اور آپ کو پوری زندگی پھر استطاعت حاصل نہیں ہوئی، ایک بار استطاعت حاصل ہوئی اور پھر پوری زندگی استطاعت آپ کو حاصل نہیں ہوئی، آپ کو مرتے وقت وصیت کرنا ہوگا کہ میرے اوپر حج فرض ہوا تھا، میں صاحب استطاعت ہوا تھا لیکن میں نے حج نہیں کیا، اب وصیت کر کے جائے کہ میرا حج کر لیا جائے. سمجھیے بات کو، سمجھیے. بعض لوگ خواہ کے لیے حج میں تاخیر کرتے ہیں، اس سال نہیں جائیں گے، اس سال جائیں گے، نہ معلوم کیا معاملہ پیش آ جائے، نہ معلوم کون سی بیماری آ جائے، کورونا آ گیا، نہیں جا سکے، اور استطاعت جو ہوئی تھی وہ استطاعت بھی ختم ہو گئی، نہ معلوم کون سے حالات پیش آ جائیں، راستہ امن کا نہ رہے. دنیا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے استطاعت کے مفہوم کو سمجھیے کہ قرآن کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے، میرے دوستو، قرآن کے صرف لفظ کو دیکھ کر کوئی تفسیر کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتا، وہ تفسیر بالرائے کے اندر داخل ہو جائے گا. تو استطاعت اسے کہتے ہیں. اور قربانی کے بارے میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ وسعت کا استعمال فرمایا کہ جو شخص وسعت رکھتا ہو،
کہ قربانی کی وسعت کیا ہے؟ کہ قربانی کی وسعت یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں یعنی 10ویں ذی الحجہ کے صبح صادق سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک اگر آپ صاحب وسعت یعنی صاحب نصاب کہ قرآن اور حدیث کے اندر بعض الفاظ مطلق بولا جاتا ہے اور اس کی تفسیر اور اس کا مفہوم فقہاء کرام متعین کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے اس کا مفہوم متعین ہوتا ہے، تو وسعت کی تفسیر صاحب نصاب سے کیا ہے اور صاحب نصاب کی تفسیر صدقہ فطر سے کیا ہے، زکوٰۃ کے نصاب سے نہیں کیا، کیونکہ میں نے ابھی زکوٰۃ کا بیان جو رمضان کے اندر کیا تھا میں نے اس کے اندر یہ بات بتائی تھی، شاید آپ کو یاد نہ ہو، زکوٰۃ کا نصاب اور صدقہ فطر کے نصاب کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو یا مال تجارت ہو یا پھر نقد رقم ہو، 4 ہو گئے، اور 5ویں چیز کہ ضرورت سے اصلی ضرورت سے زائد سامان ہو، یہ 5 چیزیں نصاب ہے۔ ان میں سے کوئی یا ان میں سے سب مل کر اگر وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے یا ان میں سے کوئی 1-2 مل کر اگر چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے اور اس کے اوپر حولان حول یعنی سال گزر جاتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ صدقہ فطر کے اندر یہ ساری چیزیں ہو لیکن حولان حول شرط نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شخص 10ویں ذی الحجہ کے صبح صادق سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک اگر کوئی شخص 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا مالک بن جاتا ہے، آج بنا ہے، ابھی سال نہیں گزرا ہے، ان دنوں کے اندر قربانی کے دنوں کے اندر بنا ہے، تو اس کے ذمے قربانی واجب ہے، وہ قربانی دے گا۔ تو زکوٰۃ کے نصاب کے اندر سال کا گزرنا شرط ہے اور صدقہ فطر کے نصاب کے اندر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، تو جو صدقہ فطر کا نصاب ہے وہی قربانی کا نصاب ہے۔ معیار کیا ہوگا؟ بنیاد کیا ہوگی؟ معیار میرے محترم بزرگوں اور دوستو وہ چاندی کا نصاب ہے، یعنی سونا یا چاندی یا مال تجارت یا نقدی یا ضرورت سے زائد سامان یا ان میں سے 2-3 مل کر یا پھر ان میں سے کوئی ایک بھی اگر نصاب کو پہنچ جائے، چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے، تو وہ اس کے ذمے قربانی واجب ہے کہ وہ قربانی اپنی طرف سے کرے گا۔ لیکن کسی کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے، چاندی ہے یا سونا ہے اور دوسرا کوئی چیز نہیں ہے، چاندی ہے 52.5 تولہ نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، نقدی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، ضرورت سے زائد سامان بھی نہیں ہے، صرف چاندی ہے اور وہ بھی 52.5 تولہ سے کم ہے، نصاب نہیں ہے، کہیں گے اس کے اوپر نہ صدقہ فطر واجب ہے اور نہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ سونا ہے لیکن صرف سونا ہے، چاندی نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو سونا کا نصاب 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے، جبکہ اس کی قیمت جو ہے 3.5 لاکھ یا 4 لاکھ پہنچ جائے گی، اور چاندی کی قیمت 32,000 یا 35,000 یا زیادہ سے زیادہ جو ہے جو بازار کا بھاؤ ہوگا 40,000 اس وقت کیا معلوم کر لیں آپ۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو اگر صرف سونا ہے لیکن 7.5 تولہ سے کم ہے اور جو 4 چیزیں ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اگرچہ سونا اس کے پاس لاکھ کا ہے، 2 لاکھ کا ہے، 3 لاکھ کا ہے، لیکن 7.5 تولہ سونا کے برابر بھی نہیں ہے، اس لیے اس کے ذمے بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر دونوں ہیں، تھوڑا سا یہ بھی ہے اور تھوڑا یہ بھی ہے، چاندی بھی ہے اور تھوڑا سونا بھی ہے، پھر دونوں کو ملا کر کے یعنی اس سونے کو پھر چاندی کے اندر کنورٹ کر کے اور چاندی کا نصاب بنائیں گے، اور چاندی کا نصاب اگر دونوں کو ملا کر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے ذمے قربانی واجب ہے۔ تو یہ قربانی کا نصاب ہے جو میں نے تفصیل سے عرض کر دیا۔
تو جو شخص اپنے آپ کو اتنی وسعت پائے اور اتنی مقدرت پائے، جس کے پاس اتنا نصاب ہے، تو وہ ضرور اپنی طرف سے قربانی کرے، کیونکہ یہ قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی نہیں کرتا ہے وسعت کے باوجود، اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے، تو ترک وجوب کا عذاب اسے ہوگا۔ اور اس کے بڑے فضائل ہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کی بڑی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ قربانی کے جانور پلسرات پر تمہارے لیے سواری کا کام دے گا۔ پلسرات پر، جو کہ 1500 سال کا راستہ ہے، 500 چڑھاؤ ہے، 500 برابر ہے، 500 ڈھلاؤ ہے، یہ 1500 سال کا راستہ جو بال سے باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، یہ اتنا پرخطر راستہ ہے اور جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے، سب کو اس پر سے گزارنا ہے، اور یہ قربانی کا جانور آپ کو سواری کا کام دے گا اور پلسرات پر آپ کو پار کرا دے گا۔ کیا پھر بھی ہمیں اور آپ کو قربانی میں کوتاہی کرنی چاہیے، پشو پیش کرنا چاہیے، آگے پیچھے دیکھنا چاہیے؟ آج میرے محترم بزرگوں دوستو 35,000 40,000 یعنی کہ چاندی کا نصاب کس کے پاس نہیں پہنچتا؟ کون شخص ایسا ہے جس کے پاس یہ اتنا پیسہ نہیں ہے؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، بڑا جانور نہ صحیح، چھوٹا جانور نہ صحیح، آپ بڑے جانور کے اندر حصہ لے لیں، 3,000 4,000 5,000 میرے محترم بزرگوں دوستو، اور قربانی ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وقت نہیں ہے، باتیں تو اور بہت ساری باتیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔